بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 12 مئی 2024 ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ حکومت ڈالر کو کیسے کنٹرول کر رہی ہے، جس کے نقصانات ہیں، اور حکومت ایک اچھے طریقے سے ڈالر کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہے اور ڈالر کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جی، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک دفعہ پیش کی جانے والی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بظاہر کامیاب نظر آئی پاکستان میں، اور امید پیدا ہوئی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ نون لیگ کی بات نہیں کرتے، آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں۔ آپ دیکھیں جی، ہم تو نون لیگ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، تو جو اچھا کرے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے، ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں، امید پیدا ہوئی تھی اس وقت کہ کچھ بہتری آئے گی، مگر سب کچھ ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ معاشی اعتبار سے پاکستان میں جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں سب سے اہم ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے، اور اس وقت پاکستان میں یہ جو قیمت سٹیبل ہے یہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، جس پر عوام کافی زیادہ خوف کا شکار بھی ہے، اور ڈالر کو روپے کے مقابلے میں نیچے لانے کی امیدیں دم توڑتی دکھائی دے رہی ہیں اس وقت پاکستان جیسی بیمار معیشت میں۔ پوری دنیا میں ڈالر کو کنٹرول کرنے کا سادہ اور بہترین فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپورٹس کو بڑھائیں اور امپورٹس کو کم کریں، لیکن یہ عمل تھوڑا سا سلو آگے بڑھتا ہے، جس کے نتائج آپ کو سالوں بعد سامنے آتے ہیں۔ لیکن دنیا میں کچھ ملکوں نے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پر انتظامات کیے، جن میں ترکی سب سے اوپر ہے۔ یہ کافی سال پہلے کی بات ہے، جب امریکہ اور ترکی کے درمیان حالات کشیدہ ہوئے تھے، تو ڈالر کے مقابلے میں ترکی کا جو لیرہ تھا وہ شدید متاثر ہوا، اور یہ وقت ترکی کے لیے انتہائی مشکل اور اہمیت اختیار کر گیا تھا، اور وقت تھا کہ بڑے فیصلوں کا مطالبہ ہو چکا، جس کے بعد ترک صدر نے بڑے فیصلے کیے، اور کرنسی کے اس بڑے فرق کو روکنے کے لیے انہوں نے ترکی عوام سے اپیل کی کہ وہ ڈالر بیچ کر لیرہ خریدیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ڈالر کی یہ بڑھتی ہوئی قیمت ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ڈالر یا یورو ہیں تو اس کو بیچ کر لیرہ خرید لیں۔ یہ ہماری قومی کوشش ہے، اگر آج ہم یہ نہیں کر سکے تو پھر ہم کب کریں گے؟ طیب اردگان کے درخواست پر پورے ترکی میں ڈالر بیچنے کی ایک ٹرینڈ چل پڑی، اور صرف چند دنوں میں لیرہ ڈالر کے مقابلے میں سٹیبل ہو گیا، اور یہ سٹیبل پہلے جیسا تو نہیں تھا، مگر اس ٹرینڈ نے کافی حد تک لیرہ کو سہارا دیا اور ڈالر کی قیمت کو کم کر دیا۔ پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آپ پاکستانی روپے کو تھوڑا سا سٹیبل تو کریں، آپ مہنگائی کو کم کریں، شرح سود کو کم کریں، تاکہ آپ کے ملک کے اندر لوگ اس سٹیپ کا حصہ بنیں۔ پاکستان میں بھی ڈالر کو فوری طور پر قابو کرنے کے لیے کچھ اس طرح کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ماحول، ہماری اکانومکس، ہماری عوام کی دلچسپی کے بالکل عین مطابق ہو۔ پاکستان میں جب وزیر اعظم نواز شریف نے عوام سے ڈالر بیچنے اور روپیہ خریدنے کی درخواست کی تھی تو اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا، کیونکہ کاروباری حضرات جو ہے وہ ویلفیئر کے طور پر یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ اس کے بدلے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کسی کے نہ کسی کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ اب ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی کامیابی کی اصل وجہ ڈر تھا، جو وزیر اعظم نواز شریف نے عام آدمی کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ اس ڈر کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 300 ارب کے اثاثے ظاہر ہوئے۔ بطور ٹیکس کنسلٹنٹ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستان کے اندر ڈالر کیش کروانا چاہتے ہیں، ایون کہ ہمارے ساتھ رابطہ بھی کرتے ہیں، مگر وہ صرف اس ڈر کی وجہ سے نہیں کروا رہے کہ ہم سے حکومت یہ پوچھے کہ بھائی ڈالر کہاں سے لیے، ڈالر کہاں سے آئے۔ تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو چھوٹی دکان چلا رہے ہیں، کسی کا میڈیکل سٹور ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، اور وہ پوچھتے ہیں جی مجھے ڈالر کیش کروانے ہیں لیکن میرا نام نہ آئے۔ تو اگر ہم پوچھیں بھی کتنے ڈالر ہیں تو بہت سارے لوگ جواب دیتے ہیں جی 9 لاکھ ڈالر ہیں، حالانکہ ہم ان کو جانتے بھی نہیں، صرف واٹس ایپ گروپ میں وہ لوگ ہمیں جانتے ہیں اور واٹس ایپ گروپ کے تھرو رابطہ کرتے ہیں۔ کسی کے پاس 9 لاکھ ہیں، کسی کے پاس 10 لاکھ ہیں، کسی کے پاس 80,000۔ تو ہم پوچھیں بھی جی ڈالر کہاں رکھے ہیں تو جواب ہوتا ہے جی ہم نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سن کر میں بڑا حیران ہوتا ہوں اور پوچھتا ہوں بھائی اتنی بڑی رقم گھر میں کیوں رکھی ہے آپ نے؟ تو جواب یہی آتا ہے جی بینک میں رکھیں، تو پوچھتے ہیں جی کہ منی ٹریل دیں۔ اب دیکھیں جی، اب وہ سارے لوگوں کا جواب یہ تو میں اپنے ہی کمائے ہوئے پیسوں کے منی ٹریل بھلا کیوں دوں؟ حکومت کو بتا کر پھنسنے سے بہتر ہے جی ڈالر گھر میں ہی رکھ لوں۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں جی آپ تو چھوٹے سے ایک سیل مین ہے، تو اتنی بڑی رقم آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو وہ جواب دیتے ہیں جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اس سے بھی زیادہ ڈالر ہے، انہوں نے خرید کر گھر اور بینک لاکرز میں رکھوائے ہوئے ہیں، اور کچھ تو افغانستان کے راستے ڈالر دبئی بھی منتقل کرے، حالاں تک کہ ہماری پاک فوج نے بڑا اہم کام کیا ڈالر کی اسمگلنگ کو روک کر، لیکن وہ لوگ ابھی بھی ملوث ہیں۔ تو اسی طرح کے سینکڑوں واقعات روزانہ پاکستان میں ہو رہے ہیں، لیکن اس معاملے کی سنجیدگی کا اندازہ نہیں لگایا جا رہا۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ کاروباری حضرات سے ڈالر نکلوانے کے لیے ڈالر ایمنسٹی اسکیم متعارف کرائے۔ اس اسکیم کے ذریعے کوئی بھی شخص 3 ماہ کے اندر کسی بھی بینک سے ڈالر کیش کروا سکتا ہے، اور اسے ڈالر کی منی ٹریل کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں، مگر جو 3 ماہ کے بعد آئے گا
उसे मनी ट्रेल देना लाजमी होगा और इस स्कीम के ज़रिए हुकूमत डॉलर के बदले बॉन्ड जारी करने का प्रोग्राम भी ला सकती है। जो भी डॉलर एक्सचेंज करवाना चाहता है उसे मनी ट्रेल नहीं पूछी जाएगी और इसके बदले एक मखसूस पीरियड के बॉन्ड जारी किए जाएंगे। और ये मेरी उम्मीद नहीं है, ये यकीन है कि जिस तरह टैक्स एमनेस्टी स्कीम से आम आदमी ने फ़ायदा उठाया पाकिस्तान में, बिल्कुल इसी तरह डॉलर एमनेस्टी स्कीम से भी फ़ायदा उठाया जाएगा। यूँ पाकिस्तान के अंदर जो कंजप्शन और डिमांड के दरमियान में फ़र्क है वो ख़त्म होगा और मार्केट में डॉलर की पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा फरावानी होगी। तो प्रॉपर्टी के कारोबार से काफ़ी ज़्यादा लोग मुंसलिक हैं। ज़्यादातर प्रॉपर्टी ब्लैक मनी से ख़रीदी गई है और गैर ज़ाहिर शुदा असासे प्रॉपर्टी डॉलर और सोने की शक्ल में महफूज लोग कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी के कारोबार में मंदी के बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने के ख्वाहिशमंद हैं और लेकिन डॉलर ज़ाहिर करने से लोग परहेज़ करते हैं। हुकूमत चाहे तो इस तरह के बेशुमार लोगों से फ़ायदा उठा सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर आप देखें तो पाकिस्तानी मईशत का 75% हिस्सा काले पैसे पर डिपेंड है और यहाँ दुबई इन्वेस्टमेंट मॉडल इस्तेमाल करके अरबों डॉलर पाकिस्तानी मईशत में शामिल किए जा सकते हैं। और डॉलर एमनेस्टी स्कीम की एक शक्ल ये भी हो सकती है कि जो शख्स पाकिस्तान के अंदर डॉलर बेचकर पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाएगा उसे डॉलर की मनी ट्रेल नहीं पूछी जाएगी, बल्कि 5 साल तक उसे इनकम टैक्स में फ़ायदा हासिल होगा, उसे कोई टैक्स नहीं होगा। इस तरह हुकूमत के पास डॉलर्स भी आ जाएंगे और मुल्क में बेरोज़गारी भी कम हो जाएगी, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा होगा। और ये हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो तिजारत है वो भी डॉलर के अदम इस्तेमाल का बायस बन रही है। तो हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पेशावर और कोयटा से अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट्स करते हैं और इन एक्सपोर्ट्स की हकीकत इंतहाई ख़तरनाक है। अक्सर सामान जो अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट किया जाता है उसकी अदायगी डॉलर्स में नहीं होती, बल्कि अफ़गानिस्तान में जिस पार्टी को एक्सपोर्ट की जाती है उनका एक पार्टनर पाकिस्तान में पेशावर या कोयटा का रिहायशी होता है। फिर अफ़गानिस्तान से अफ़गान करेंसी स्मगल होकर पाकिस्तान आती है, जिसे रुपये में तब्दील करवा के रकम रुपये की शक्ल में सप्लायर के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाती है या कैश अदा कर दिया जाता है। अब इस पूरे खेल में अगर आप अंदाज़ा करें तो एक्सपोर्ट्स करने का मकसद ख़त्म हो जाता है क्योंकि डॉलर पाकिस्तान में आया ही नहीं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से बहुत सी ट्रेड सिर्फ कागज़ों पर मोहरें जो है वो स्टैम्प्स जो होती हैं ना वो लगाने तक लिमिटेड है। अब अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट किया जाने वाला अक्सर सामान पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर पर ही बिक जाता है और दोनों अतराफ से कागज़ों पर स्टैम्प्स लगाकर फ़ाइलों का पेट जो है वो भर दिया जाता है और इस जेली ट्रेड से पाकिस्तान को सालाना $2 अरब का नुकसान हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान अगर सरहद पर तवज्जो दे तो वहाँ होने वाले इस अजीबोगरीब खेल को रोकना हरगिज़ मुश्किल काम नहीं है। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ होने वाली तजारत से मुतल्लिक ज़रूरी कानून साजी करके इन मसाइल पर बासानी काबू पाया जा सकता है, जो कि अभी काफ़ी हद तक काबू पाया जा सका है। और ऐसा करना अब ज़रूरी हो चुका है क्योंकि हमारी मैशत यूँ अरबों का नुकसान बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती है। आप अगर इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।